پیپل پارٹی جو آئین کی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 73 کی آئین دی تھی وہ اس کے اعلیٰ کاربان ہے. مسلم لیگ ان کی تو خیر ساری عمر وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آتی ہے وہ جاتی ہے, ان کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں, وہ تو کرنل صاحب اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو بیچاروں کو وہ لے کے آئے تو اس کی نہیں. لیکن پیپل پارٹی کی تحقیق اس بات کی ہوتی ہے کہ پیپل پارٹی ہوتی ہے. آج یہاں پر بات کی گئی ہے کہ بٹو کو ہم جو ہے عظیم مانتے ہیں, باوجود اس کے کہ بٹو صاحب جو ہے ایک ڈکٹیٹر کے انفارمیشن تھے, اس کے 7 منسٹر رہے. بٹو صاحب ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے کہتے تھے کہ میرا ڈی ڈی کہتے تھے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں. بٹو صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ایوب خان جو ہے وہ قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے, اگر ہے نہیں ہے پڑھ لیں ورنہ میں دے دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بٹو صاحب کو جو ہے عظیم مانتے, اس کو شہید مانتے. بٹو صاحب نے اپنے اپوزیشن کو جو ہے اسمبلی سے باہر پھینکا. اس کے زمانے میں جو ہے جو آئی کی جو ہے پولیٹیکل ونگ بنی, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بٹو عظیم ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے 73 کی آئین دی. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی چوریوں کو, اپنی نااہلیوں کو بٹو کے نام پہ چھپاتے ہیں تو میرا خیال یہ زیادتی کر رہے ہیں نا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, باوجود اس کے کیا اس میں ہم کافی چیزوں سے اختلاف کرتے, پھر بھی ہم سمجھتے. لیکن اس میں یہ نہیں, ہم آپ کو اگر بٹو نے آئین دیا ہے تو ہم اس کو خراج تحسین بھیجتے تھے. لیکن اگر اس بٹو کی آئین کو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں تو پھر ہم کو غلط میں آپ کو بتاتا ہوں, سی ایم صاحب کو مناسب یہ ہوتا اگر وہ یہ بات نہ کرتے. لیکن میں سی ایم صاحب کی بات پہ تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے, لیکن کبھی کسی نے میڈیا والوں نے یہ پوچھا کہ لاہور میں تاریخ والوں کے وہ مسجدیں کیوں بند ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ مسجد جمعے کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کبھی یہ جو سیاسی بلے ہوتے ہیں, جو سیاسی مولوی ہوتے, جو مولوی جو ہر حکومت کے حصہ ہوتے, جو مراد لیتے, جس کی بڑی بڑی پیٹیں ہوتی ہے, کبھی ان لوگوں نے ہمت کی کہ اس سے پوچھے؟ کبھی ان لوگوں نے یہ ہمت کی کہ یہ جو خواتین کی تدلیل کیا جاتا ہے, جو آڈیو ویڈیو بنائے جاتے, جو بلیک میلنگ کیے جاتے, کبھی ان کو کبھی کسی نے سنا کہ اس کی مخالفت کرے؟ کبھی اس کی ان کی اتنی ہمت ہے کیونکہ ان کے مال لیتے, یہ ہمیں کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خود نہیں ڈرتے, یہ ہمیں کہتے حلال کمائے خود جو کماتے. میں مانتا نہیں کہ ایک دن بندہ اللہ سے ڈرے, اس کی اتنی بڑی بڑی پیٹ ہو. یہ بڑی بڑی پیٹوں والے جو اس کے خلاف بولتے ہیں, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو, لیکن کبھی ہمت کرے نا یہ بھی کہے کہ لاہور میں کتنی مسجدیں آج بنے, کتنی مسجدوں میں جمعے کے نماز نہیں ہوتا. اچھا جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ کے بیان کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اب یہاں پہ آپ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, میں اپریل کو, لیکن اگر آپ کو کسی عورت سے ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہوتی کہ وہ نہ کہتا. اب بھی میں کہہ رہا ہوں, میں ویسا بندہ نہیں ہوں کہ کمرے کے اندر ایک کہوں گا باہر بند کا. میں کہتا ہوں کہ مناسب نہیں تھی یہ بات, لیکن اس کی بات صرف مناسب نہیں, یہ جو اس کے خلاف بولتے ہیں یہ اس ٹائم کہاں ہو جاتا ہے جب یہاں پر عورتوں کی جو ہے جیل میں کیا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, اس پہ FIR ہوتی ہے. یہ مولوی اس دن کہاں ہوتے ہیں؟ آج جو مسجدیں بند ہیں کیوں یہ مولوی نہیں بات کرتے؟ اس دن کیوں یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یار آپ بتائیں نا کتنی مسجدیں بند ہیں؟ کسی نے ایک مولوی کو آپ نے سنا کہ مسجدیں کیوں بند ہیں؟ کبھی اس طرح غیر آئینی غیر اسلامی قانون کی ایک مولوی میں ہمت ہے کہ کہہ دے کہ یہ غیر اسلامی قانون سازی ہو رہی؟ اسلام میں کس طرح مستثنا حاصل ہوتا ہے؟ کسی مولوی بڑی پیٹ والے مولوی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مناسب یہ بات بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمت کرے جس طرح اس کی بات کی مذمت کی جاتی ہے کسی اور کی بات کی بھی مذمت کرے. بتا دوں کہ جس نے اس کو خلاف ایکشن بھی لیتا, پھر بھی وہ جو مجبوری ہوتی ہے, ان کی مجبوریاں ہوتی ہے, تاریخ میں انشاءاللہ اس کو یاد رکھا جائے گا. یہ آج کل آپ نے سینیٹر صاحب کو ایک ہفتہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو میں دوبارہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. اسی ٹاک شو میں یہاں پریس کانفرنس میں کس طرح بات کرتا تھا, کس طرح کہتا ہے عمران خان کو نشانہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا, ان سے بھی پوچھوں گا. یہ ٹائم ختم ہونا ہے, کس نے 10 سال بعد مرنا ہے, لیکن تاریخ سب کو یاد رکھا جائے گا. جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی تھی ایسی کی تیسی, کل فیصل واڈا نے کہا ہے کہ بانی جیسے کئی آئے اور کئی گئے, تو یہ دھمکیوں کا سلسلہ ابھی تک میں اس پہ آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک اس پہ کہتا ہوں. ایک ہم نے ایک سنا تھا کہ ایک ملک میں جنگ چڑھی تھی, تو سپہ سالار گیا ہے اس کے پاس, میراثی کے پاس, کہ اپنے بیٹے کو جو ہے کرو فوج میں بھرتی کرو. تو اس نے کہا جب میراثیوں تک بات آ گئی تو ہار ہی مان لے. میں تو اس کو ضرورت ہے, اس بیچارے پہ تو جو ہے جو معاملات اس کے ہے تو اس کو تو ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے
کہ کیونکہ اس کے لیے تو جو کر رہے تو اس کے بھگتنا بھی ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے, دنیا میں آپ کسی ملک میں نہیں دیکھیں گے کہ آرمی چیف کو یا صدر کو جو ایگزمپشن حاصل کسی ایک ملک میں دکھا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر اس کے بعد اس کو عادت ہے اگر وہ قتل کرے, وہ جرم کرے, وہ کرپشن کرے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر آئینی بھی ہے, غیر اسلامی بھی ہے, غیر جمہوری بھی ہے. کس طرح کی امنڈمنٹ یہ لے کے؟ پہلے بتا دوں کہ اس اسمبلی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ آئینی ترمیم کرے, کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں. یہاں پر تو اسمبلی میں ایسے بھی لوگ آئے جو 2000-3000 ووٹ لے کے کسی کا حق ہے, تو اس کو پہلے تو یہ اختیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے کہا ایک ہی امنڈمنٹ لے کے آتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن ہے. تو یہاں پر وہ موجودہ چیف جسٹس صاحبان نے فیصلے دیا, کورٹ نے جب کسی نے نہیں ماننا تو نہیں مانتے. ان کی فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے نہیں. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان جو بڑی ہم نے سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے رکھی ہے, اس کو یونیورسٹی بنائے, اور جس کو بس جس کی طاقت ہے تو اپنا حق خود لے کے, باقی جو اس عدالتوں سے ابھی کوئی امید نہیں ہے. تو عام اس کی پوزیشن ہے ایک عام جس طرح DC کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس طرح جس طرح ایجوکیشن افسر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلے ہوں گے تو پھر مانی جائے گی, اگر نہیں ہوگی تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا, اس کو تنگ کیا جائے گا, اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ کیا ہے, کل بھی میں عدالت میں تھا, 13 کو میرے 2 ضمانت ہے, 18 کو میرے 2 ضمانت. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم عدالتیں بنی بھی ہماری لیے, یہ کسی کرنل کو میجر کو نہیں بلا سکتے. ججوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو, ہماری لیے بنی ہے, ہم نے بھگتنا ہے, ہم نے جیل جانا ہے. اسی طرح پولیٹیکل لوگوں کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے. جو انہوں نے بیان دیا تھا فوج کے حوالے سے, جو انہوں نے بیان دیا تھا فوج کے حوالے سے, مسجدوں کے حوالے سے, اس کا حل یہ نہیں ہے, اس کا جواب دیا جائے, اس کو کلیئر کیا جائے. میں کہتا ہوں اگر FIRوں سے مسئلے حل ہوتے تو کیا بھی مسئلے ہمارے ابھی تک حل ہو جاتے کہ ہم ہر بندے پہ 40-50 FIR ہے. تو بھائی جان یہ حل نہیں ہے. آپ بے شک ان سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں, ہمیں گھبرا سکتے, لیکن جو نفرت ہمارے ذہنوں میں آپ کے لیے ہے نا, وہ ختم نہیں کر سر آپ تصدیق کرتے ہیں ان کے اس بیان کی, کیونکہ آپ بھی KPK کے صدر ہیں. جرگہ ہو رہا ہے اس میں ساری پارٹیز جا رہی ہیں, کیا ٹارگیٹڈ آپریشنز اور ملٹری آپریشنز کی راہ میں رکاوٹ بنے گا کل والا جرگہ؟ نہیں, انشاءاللہ ہم سب پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں, اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو بھی فیصلہ کریں گے ہم امپلیمنٹ کریں گے, لیکن پولیٹیکل پارٹی اس کو اون کرے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ صوبائی صدر ایک بات کرے گا, مرکزی صدر دوسری بات کرے گا. ہم چاہتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اون کرے, اسی کے ساتھ چلیں گے. اس کا حل یہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بھائی جان, ہم جو ہے صوبے کے میں ہوں, میرے بچے وہاں رہتے ہیں, میرے ووٹر وہاں رہتے ہیں, مجھے زیادہ کس کی کو اس کی تکلیف ہوگی کہ صوبے میں امن و امان خراب ہو, مجھ سے زیادہ کس کی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ وہاں امن ہو. ہم طریقہ کار پہ ہمارا اختلاف ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرے, ایک دوسرے کی جو بد اعتمادی اس کو دور کرے. ہم بیٹھتے حل نکالتے. اس طرح تو نہیں ہوگا, ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں کر سکتے. اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو رائے دوں, آپ کو مشورہ دوں, آپ مجھ پہ FIR کریں. اگر میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہوں, آپ مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ کریں, یہ نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے آؤ بیٹھتے ہیں, اس کا حل نکالتے ہیں. بھائی جان, جس طرح آپ کو ہے اس کی تکلیف ہے, مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہے, لیکن عوام کی رائے کو سنیں, اس کے اعتماد کو بحال کرے, اس کی جو آپ سے دوریاں ہے وہ ختم کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں. دوریاں ختم ہو سکتی ہے, اور کیسے ختم ہوگی؟ نہیں, دوریاں کہتے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں بھائی جان. پولیٹیکل ہم یہ ڈائلاگ پہ ہم یقین کرتے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئینی جو ہماری حدود متعین کی اس میں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو وہ بھی مانے, ہم بھی مانیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں, ہم سے ہوئی ہے, ہمیں اپنی غلطیاں مانیں گے اس کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی غلطیاں مانوں اور دوسرا اس کی طاقت کی نشے میں ڈنڈے کے زور پہ کہے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں اسی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی معنی میں اپنی مانیں گا, آئے اکٹھے ملک کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آگے